الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. جتنے بھی آباب حاضر ہیں اگر آپ تمام مل کر پڑھیں گے تو یہ کمرہ انشاءاللہ گونج جائے گا رسول اللہ کی فضاؤں سے. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی فضل و احسان سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اہل خانہ نے جس محبت و احترام و عقیدت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا اس مبارک محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت سے گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرما، تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالی تمام دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ہم سب حاضرین کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول و منظور فرما. ماہ ربیع الاخر جاری و ساری ہے اور خصوصیت کے ساتھ 11ویں شریف کا مہینہ ہے. حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والی یہ عظیم محفل 11ویں شریف کے عنوان سے ماہ ربیع الاخر میں خصوصیت کے ساتھ سجائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کا فیضان نصیب فرمائے. یقیناً اللہ والوں کے ساتھ نسبت و تعلق یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے اور انشاءاللہ روز محشر بھی یہی نسبت ہمیں فائدہ پہنچائے گی. اور اس نسبت سے، اس تعلق سے فائدہ پہنچنے کی سب سے عظیم مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچوں کا ساتھ اختیار کرنے کا حکم رب تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے.
اور الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق تمام ہی اللہ والوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ ہمیں نسبت خواجہ صاحب سے ہے، ہمیں نسبت دادا صاحب سے ہے، ہمیں نسبت مولا مشکل کشا سے ہے، اور ہمیں نسبت ہمارے مصطفیٰ سے ہے. اسی لیے شاعر نے اس نسبت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اور ہمیں صرف اللہ اور اس کے نبی سے پیار نہیں، بلکہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو انشاءاللہ اس محبت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس محبت سے کیسے بیڑا پار فرماتا ہے. چنانچہ اس کی مثال ان لوگوں کو نہیں ملتی کہ جو بغض اولیاء رکھتے ہیں، جو اللہ کے بزرگوں کا دل میں بغض رکھتے ہیں. انہیں اس کی مثال نظر نہیں آتی، اگر جو سامنے موجود ہو بھی تو اس کی مثال نظر نہیں آتی، اندھے ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی سیاہی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کہ 99 شخص کا قتل کر چکا تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا، لیکن جو بھی رب کا بندہ ہے آخر اس کے دل میں افسوس و ندامت آ ہی جاتی ہے. چنانچہ اس کے دل میں 99 قتل کرنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ اب آئندہ قتل نہیں کروں گا، اور وہ لوگوں سے اپنی اس رائے کا اظہار کرتا ہے. چنانچہ ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جناب میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس راہب کے پاس اتنا علم نہ تھا کہ 99 لوگوں کا قتل سن کر اس کو تشفی دیتا، اسے مطمئن کرتا کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ اس کی رحمت کے آگے 99 قتل تو کوئی معنی نہیں رکھتے، 99 قتل کی کوئی حیثیت نہیں، میرے رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رؤوف رحیم ہے، رحمان ہے، وہ بخش دے گا. لیکن وہ راہب اسے مایوس کر دیتا ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تیری معافی نہیں ہے، تیری معافی نہیں ہے. چنانچہ جب وہ یہ سنتا ہے کہ جناب میری معافی نہیں ہے تو وہ اس شخص کو بھی قتل کر دیتا ہے. یوں وہ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن دوبارہ دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں،
ہو سکتا ہے اب بھی میری بچت کی کوئی صورت نکل آئے، اب بھی میرے رب سے صلح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میری بچت کا کوئی راستہ بتاؤ، میں اپنے رب سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہو، مجھے کوئی راستہ بتا دو۔ چنانچہ اسے لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، وہی تجھے اللہ والا بنا دے گا، وہی تیری صلح اللہ سے کروائے گا۔ چنانچہ وہ اس بستی کی طرف چلنے لگ جاتا ہے۔ جب اس بستی کی طرف چلنے لگتا ہے تو اس کا راستے میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، ابھی پہنچنا نہیں ہے، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تھا تو گناہگار، 100 لوگوں کا قاتل تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں جناب 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اس کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے دونوں حصوں کو حکم فرماتا ہے، جس جگہ سے وہ چلا تھا اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی طویل ہونے کا حکم دے دیتا ہے، اور جس طرف چلا تھا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک بارش قریب کر دیتا ہے کہ اب اس کی مسافت ایک بارش رہ جاتی ہے اور وہ اس اللہ والے کی بستی کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس اللہ والے کی بستی کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے جس کے قریب پایا جا رہا ہے وہی فرشتے لے جائیں، یا اگر اپنی بستی کے قریب پایا جا رہا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں عذاب کے فرشتے لے جائیں، لیکن اس اللہ والے کی بستی کے قریب پایا جا رہا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اسے داخل جنت کر دیں۔ لہذا جب ناپا گیا تو وہ اللہ والے کی بستی کے قریب پایا گیا، جب اللہ والے کی بستی کے قریب پایا گیا تو اسے رحمت کے فرشتے لے جا کر جنت میں داخل کر دیں۔ تو سوچئے صرف اللہ والوں کی بستی کی طرف اپنے قدم بڑھانے سے اللہ تبارک و تعالی 100 لوگوں کے قتل کو معاف فرما دے، تو جو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اسے کیسا نوازے، رب تبارک و تعالی کی رحمتیں اس پر کیسی نچھاور ہوں، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جناب کے مزاروں سے تمہیں ملتا کیا ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جنہیں اللہ والوں سے ملتا ہے وہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ ملے نہ ملے دلی سکون ضرور ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اور یہ کوئی چند لوگوں کا پریکٹیکل نہیں ہوگا، کہ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو یہ اپنی زبان سے کہتے ہوں گے کہ جناب فلاں مزار پر بڑا سکون ہے، کیونکہ اسی سکون کی تلاش میں آج معاشرہ مارا مارا پھر رہا ہے، آج معاشرہ سکون ہی کی تلاش میں، جناب سکون نہیں ہے، بڑی بے سکونی ہے، سکون کی گولیاں کھائی جاتی ہیں، نیند آ جائے گولیاں کھائی جاتی ہیں، نیند کشا گولیاں کھائی جاتی ہیں، لیکن راحت و سکون نہیں ملتا۔ لیکن جیسے ہی کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون و اطمینان نصیب فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو اللہ تعالی نے ایسا ہی نوازا۔ تو اگر میں کہوں کہ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اتنا سکون ملتا ہے تو سوچیے اپنے آقا کے پاس جا کر کتنا سکون ملے گا۔ یہاں کسی مزار پر جائیں تو سکون ملے، اطمینان
غم بھول جائیں تو اپنے آقا کے پاس جا کر غم کیسے یاد آئے، اپنے آقا کے پاس جا کر کیسے غم ستائیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو غم ہی بھول جاتے ہیں، بس سکون و اطمینان ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد و ارادہ گناہ بخشوا دیتا ہے، اور جس کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام فرما دیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ مدینے میں مرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا، مدینے میں مرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ اور جسے خوش نصیبی کے ساتھ جنت البقیع مل جائے، جسے خوش نصیبی کے ساتھ جنت البقیع مل جائے، کہ جنت البقیع والے روزانہ پیارے محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کا فیضان پاتے ہیں، روزانہ گنبد خضرا کا فیضان لوٹتے ہیں، تو جنت البقیع والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ یہ مثالیں یوں سمجھیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنی زندگی میں عطا فرما کر رخصت ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ تمام کی تمام باتیں بیان کر کے اپنی ذات کی حقانیت کو سمجھا دیا کہ یہ اللہ والے کی بزرگ کی طرف جا رہا تھا، یہ اللہ والے کی جانب جا رہا تھا، ابھی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرما دیا۔ تو آج بھی اگر صدق دل کے ساتھ مجھے پکارو گے تمہاری مدد ضرور ہوگی، مجھے پکارو گے تمہاری مدد ضرور ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب اللہ والوں کے تذکرے سے ملتا کیا ہے؟ ان اللہ والوں کے تذکرے سے دیکھیں لڑیاں ملتی ہیں۔ آغاز کیا اللہ کے ولیوں کے تذکرے سے، اختتام ہوا مصطفیٰ کا، تو پتہ چلا ان اللہ والوں سے جڑ کر مصطفیٰ ملتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ مل جائے اسے اس کا رب مل جاتا ہے۔ اللہ والوں کے دامن کو نہ چھوڑیں کہ یہی دامن اولیاء ملتا ہے تو دامن مصطفیٰ ملتا ہے، اور یہی دامن مصطفیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پتہ بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔